دیکھیے بھائی، آپ کے سامنے تفصیل سے بات آ گئی. کرنا تو انسان کو خود ہی ہے. خود بخود سے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک ماچس بھی آپ کو چاہیے، آپ کو حرکت کرنا پڑے. بلکہ بیان میں آئے تھے نا، حرکت کرنا پڑے، آئے تھے نا تاقرات میں. اللہ کو پانے کے لیے کتنا بڑا کام ہے. اللہ مل جائیں، اس کی رضا مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اس کی محبت مل جائے. خود بخود سے کچھ بھی نہیں ہو. اچھا، تو اپنی تربیت، اس کی بے چینی، اس کے لیے غم، اپنے آپ کو سنورنا. کل قیامت میں اللہ کے دربار میں کیسا دل لے کے جاؤں گا، وہ دل دیکھے گا. وہ شکل نہیں دیکھے گا، وہ کپڑے نہیں دیکھے گا. اس کے لیے ایک آسان راستہ تبلیغ کا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے. دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں. ابھی میں اگر نام لے کے پوچھوں تو آپ ہاتھ کھڑا کریں نا، کس کی تبلیغ کی برکت سے کس کے گھرانے میں تبدیلیاں آئی ہیں. ہاتھ کھڑا کریں، بولیں. ہمارے والد صاحب تبلیغ کی وجہ سے بدلے. زانی، فاسق، چور، ڈکیت، یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے کام دیا، ایسا ہیرا دیا. ذرا ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں، خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے ساری مسجدوں میں گشت بند ہو گئے، سارے شہروں کے مرکزوں پہ تالا لگ گیا. اب کوئی تبلیغ والا کسی کو جا کے گشت نہیں کر رہا، سمجھا نہیں رہا، کسی کی پکڑ دھکڑ کر کے کسی کو مسجد نہیں لا رہا، کوئی مشورہ نہیں ہو رہا. آپ بتائیں انسانیت کہاں چلی جائے گی؟ وہ تو ہم نکلے نہیں، ہم ملکوں میں دیکھیں، اس کے پیچھے لوگوں کی اتنی قربانیاں ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، انہوں نے زندگیاں وقف کر رکھی. 1 مہینہ گھر رہوں گا، 1 مہینہ رائیوڈ میں رہوں گا، 15 دن گھر میں رہوں گا، 15 دن. نصیب والے اللہ نے ان کی جانوں کو، ان کے وقتوں کو قبول کیا. بہت کم نصیبی ہوگی کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور اتنی بڑی خیر میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو. ہم تو بہت چھوٹے ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے. آپ اگر پیسے والوں میں دیکھیں تو آپ کو شہزادے نظر آئیں گے. سن 98، 96، 97 میں اللہ کی توفیق سے سال لگایا تو بڑے اربوں کے شہزادے آئے ہوئے. آپ تعلیم یافتہ لوگوں میں چلے جائیں تو آپ کو اتنے بڑے بڑے دماغ نظر آئیں گے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا سا محسوس کریں گے ان کے آگے. بڑی بڑی یونیورسٹیاں چلانے والے. آپ انجینئروں میں چلے جائیں، آپ ڈاکٹروں میں چلے جائیں، بڑے بڑے دنیا کے ڈاکٹر نظر آئیں گے آپ کو. اور سب سے بڑی بات، آپ علماء میں چلے جائیں، یہ تو دنیا کے علوم ہے نا. اگر تبلیغ میں کوئی کمی ہوتی تو عالم تو ماشاءاللہ نہیں لگتے. پھر ایسے بڑے بڑے علماء، ایسے بڑے عرب علماء، دنیا کے ہر ملک کے علماء. پھر علماء کی تائید عملاً لگے ہوئے. بھائیوں، یہ اور عجیب بات بتاؤں کہ اپنی اولادوں کو دین پہ لانے کا آسان ترین راستہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب اولادیں بگڑ جاتی ہیں نا، پھر لوگ آخری سہارا ان کو تبلیغ والے نظر آتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، یار کچھ سمجھا دو، یار کچھ لے جاؤ یار اس کو. اور بات بتاؤں آپ کو، بس اوقات ہمارے پاس خاندانی جھگڑوں کے معاملات آتے ہیں، بیویاں روتی ہیں کہ جی ایسا ظالم ہے شوہر،
میں کہتا ہوں کہ جی وہ مسجد جاتا ہے، کیونکہ کوئی مسجد نہیں جاتا تو وہ کسی اچھے آدمی سے جڑا ہوا نہیں ہے نا. تو مجھے آخری حل یہی نظر آتا ہے کہ بھائی اس کا کوئی تبلیغی دوست ہے. آخری حل یہ نظر آتا ہے کہ ایسا بگڑا ہوا انسان کوئی تبلیغ والا اس کا دوست بن جائے اور اس سے دوستی لگائے، اس کو پیار محبت دوستیاں لگا کے اس کو اس پاکیزہ ماحول میں لائے اور اس کے ذہن بدلے، بس تو وہ ظلم سے بچ سکتا ہے. ورنہ ظلم ہے، بیویاں پریشان ہیں، مائیں پریشان ہیں. بھائیوں، موت سے پہلے اس کام کی قدر کرو. آج میں آپ کو ایک چیز سناؤں گا. سال پہلے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، عالمی مدرسہ ہے بن نوری ٹاؤن، نام سنا ہے؟ کس کس نے نام سنا؟ کبھی جایا بھی کریں بھائی. تو جب پاکستان کی تقسیم ہوئی اس وقت انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، اور اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے، عربی میں حدیث کی کتابیں لکھیں، اور کیا نصیب والے تھے. آج کسی ملک میں آپ چلے جائیں، کوئی مسجد کا امام ہوگا، پیچھے سے تلاش کریں گے تو وہ بنوری ٹاؤن. کہاں سے میں کہاں سے فارغ ہوں جی؟ مجھے یہ علم کہاں سے ملا؟ بنوری ٹاؤن. کیا اس بندے کا کھاتا اللہ پاک نے. تبلیغ میں جائیں، علماء بھرے پڑے ہیں، اور تبلیغ والے محتاج ہیں علماء کے. علماء نہیں ہوتے تو تبلیغ کا کام صحیح کیسے چل سکتا؟ کہاں سے فارغ ہوئے؟ بنوری ٹاؤن. آپ ملکوں میں چلے جائیں. ہماری کلاس میں ایک طالب علم تھا جو تبلیغ والوں کو سناتا تھا، پھر وہ گیا کرغیزستان، کہنا میں نے توبہ کی بھائی، لگ رہا ہے اسلام بچا ہوا ہے تو انہی کی برکت سے بچا ہوا ہے. راولپنڈی کا مدرسہ ہے، پوری دنیا کے بچے عالم بننے آئے ہوئے ہیں. آپ کے قریب میں بھی ایک مدرسہ ہے، ترکی سے آ رہے ہیں، فلاں سے آ رہے ہیں، فلاں سے آ رہے ہیں. آپ نہیں تصور کر سکتے. بھائیوں، آنکھ بند ہونے سے پہلے آدمی کو قدر کرنی ہے. اب میں آپ کو ایک مضمون سناتا ہوں. سال پہلے وہ حضرت نے لکھا اور پاکستان کا نقشہ کھینچا اور منتیں کی کہ بھائی اس کام سے جڑ جاؤ. اور سچ بات یہ ہے کہ آسان ترین راستہ ہے. آپ اگر سہ روزہ لگاتے رہیں، آپ شب مدنی مسجد جاتے رہیں، جو کام آپ سے نہیں ہو رہے نا خود بخود ہونے لگ جائیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے اندر تبدیلیاں دیکھیں گے. اب سنیے، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے عالم تھے. اللہ اکبر. میں ایک بڑے بزرگ نے بتایا، ان کو ختم نبوت کا بڑا بنایا. بھٹو کا دور تھا تو حضرت سید تھے، اور جلال والے تھے، علم والے تھے، تقوی والے تھے. کیا دیکھیں یہ جو کام پھیلتے ہیں نا، پیچھے کسی کا بہت زیادہ اخلاص ہوتا ہے. کیا اخلاص ہوگا اس بندے کا، کیا اخلاص ہوگا اس بندے کا، اور کیا اس کے اعمال ہوں گے، کیا اس کی جنت ہوگی. تو بھٹو انہوں نے بلایا، تو انہوں نے ختم نبوت کی کوئی بات تھی. اب یہ بڑے بڑے اسمبلیوں میں جا کے بڑے بڑے، ان کا کیا تکبر ہوتا ہے ان بڑوں کا، آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن جو عالم ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اس کے دل میں پھر کسی اور کا خوف نہیں ہوتا. تو یہیں کراچی کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ سناتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی اللہ کا جلال میرے اوپر آیا کہ مجھے بھٹو اتنا سا نظر آنے لگا. میں نے یوں گریبان پکڑ لی. میں نے کہا ختم نبوت کا مسئلہ حل کرو، ورنہ کل قیامت میں تم ہوگے اور حضور کا گریبان ہو. میں نے کہا جی سائیں حل کرتا ہوں میں، سائیں میں حل کرتا ہوں. تو اتنے بڑے عالم وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں یہ تبلیغی ایسا ہے، یہ ایسے ہیں، یہ تبلیغ والے یہ نہیں کرتے. او بھائی، میں ایک بات آپ سے انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، تنقید سے زیادہ کوئی چیز خطرناک. اللہ کے واسطے کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرنا. اتنی جلد اللہ کی پکڑ آتی ہے. آپ نے کسی کی اولاد کو کہہ دیا نا، یار کیسی تربیت کر رہے ہیں، اتنی جلد اللہ آپ کی اولاد کو بگاڑیں گے. آپ نے یہ تنقید اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اتنی جلدی محرومی آتی ہے، اتنی جلدی.
کسی نے ذکر والوں پہ تنقید کی، اس کی نسلوں کو اللہ ذکر سے محروم کریں گے. کسی نے تبلیغ والوں پہ تنقید کی، اس کی نسلوں کو اللہ تبلیغ سے محروم کریں گے. کسی نے علم والوں پہ تنقید کی، اس کی نسل میں کبھی کوئی علم نہیں آئے گا. اس لیے بھائیوں، یہ زبان، ایک اچھی بات بتاؤں، کہتے ہیں شعور آنے تک منہ کو صرف کھانے پینے میں استعمال کرنا چاہیے. پتہ نہیں سمجھے آپ لوگ کیا کہا میں نے؟ شعور آنے تک منہ کو کس لیے استعمال کرنا چاہیے؟ کسی کی اصلاح نہ کرو، خاموش رہو. خاموشی میں بہت خیر اللہ نے رکھے. تو حضرت فرماتے ہیں تمام امت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر ہو چکا، ہر جگہ اضطراب ہے، نہ حکمرانوں کو چین نصیب ہے، نہ محکوم آرام کی نیند سو سکتے ہیں. مصیبت بالائے مصیبت یہ کہ کوئی بھی صحیح علاج نہیں سوچ رہا. جو زہر ہے اس کو تریاق سمجھ لیا گیا ہے، جو تباہی اور بربادی کا راستہ ہے اس کو نجات کا راستہ سمجھا جا رہا ہے، جو تدبیر شقاوت کو دعوت دے رہی ہیں انہی کو ذریعہ سعادت سمجھا جا رہا ہے. ماسکو ہو یا واشنگٹن، تمام جہنم کے راستے ہیں. کوئی بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کا راستہ جو سراسر نجات سعادت کا اعلیٰ ترین وسیلہ ہے نہیں سوچ رہا. جو صراط مستقیم جنت کو جا رہا ہے اس سے بھٹک گئے. نہ معلوم ارباب عقل کی عقلیں کہاں چلی گئیں، ارباب فکر کیوں فکر سے عاری ہو گئے. آخر تاریخ کی یہ عبرتیں کس لیے ہیں، حقائق سے کیوں چشم پوشی کی جا رہی ہے. خاکم بدہن یعنی ہمارے منہ میں مٹی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تکوینی طور پر امت پر تباہی اور بربادی کی مہر لگ چکی، اس امت کا زوال مقرر ہو چکا، عروج کا دور ختم ہو گیا. اللہ نے تو اسلام اور صرف اسلام کی نعمت کو آخری نعمت فرمایا تھا، اور یہ صاف صریح اعلان ہو چکا تھا کہ اس کے سوا کوئی دین مسلک قبول نہیں ہوگا. نجات اسی دین اور اسلام میں ہے، اسی دینی رابطے میں فلاح و سعادت ہے. باقی تمام راستے شقاوت اور ہلاکت اور تباہی بربادی کے ہیں. آخری اعلان آج بھی حق تعالیٰ کے آخری پیغام میں کیا جا رہا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ جو کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو قبول نہ ہوگا. سورہ عصر تاریخ عالم کو گواہ بنا کر پیش کیا گیا. والعصر، اللہ تعالیٰ کیسے سمجھانے کہ زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے کہ جن لوگوں میں ایمان باللہ، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ چار باتیں ہوں گی، نہیں ہوں گی، ان کا انجام تباہی ہے، بربادی ہے. کیا اسی اسلام سے روگردانی کی اتنی بڑی سزا پاکستان اور پاکستانیوں کو نہیں ملی کہ چند لمحوں میں 12 کروڑ آبادی کا عظیم ملک 5 کروڑ کا چھوٹا سا ملک بن گیا؟ یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں. کیا بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آج کے دور کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. کیا بنگلہ دیش کے قضیے سے دونوں طرف کے مسلمان عذاب الہی میں نہیں مبتلا ہوئے؟ اسلامی روابط، اتحاد و اخوت ختم کر کے کیا دولت کمائی، آخرت سے پہلے دنیا کی رسوائی اور خسران اور تباہی دیکھ لی. افسوس کہ وہی غیر اسلامی سبق پھر یہاں مغربی پاکستان میں دہرایا جا رہا ہے. سندھی، بلوچی، پٹھان کے ملعون نعرے یہاں بھی ابھر رہے ہیں. یہ کس دور میں کہہ رہے ہیں؟ اس دور. ارحم الراحمین کے غضب کو دینے والی صورتیں اختیار کی جا رہی ہیں. طاغوتی طاقتیں جن کا ڈورا باہر کے شیاطین کے ہاتھ میں ہے، اسلام اور مسلمانوں پر ایک کو اور کاری ضرب لگانے کی فکر میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ ارباب حکومت مرض کا صحیح علاج سوچ رہے ہیں، نہ ارباب دین کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، نہ ارباب قلم زور قلم اصلاح حال پہ خرچ کر رہے ہیں. غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کا، اس قوم کا آخرت پر یقین یا تو ختم ہو گیا ہے یا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. جنت و جہنم، حیات ابدی کے تصور سے دل دماغ خالی ہو گئے. تمام نعمتیں، آسائشیں صرف دنیا کی چاہتے ہیں. جب مرض یہ ہے یعنی دنیا کی محبت، وہی بات آ گئی، اور آخرت سے غفلت، تو ارباب رہنمایان قوم کا فرض ہے کہ اسی کا تدارک کریں، اسی کا علاج سوچیں. گزشتہ چند سالوں کے تجربات سے یہ بات واضح ہو گئی، جو طریقہ علاج سوچا گیا عملاً اس کو اختیار کیا گیا وہ صحیح قدم نہ تھا. اخبارات بھی جاری کیے گئے، جلوس بھی نکالے، مظاہرے بھی کیے،
جھنڈے بھی اٹھائے، نعرے بھی لگائے، الیکشن بھی لڑے، کچھ ممبر بھی منتخب ہوئے، اسمبلی ہالوں میں بھی پہنچے، کچھ تقریریں بھی ہوئیں، کچھ تجویزیں بھی پاس ہوئیں، لیکن یہ سب نقار خانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ گئے۔ قوم سے چندے لیے، کروڑوں روپے خرچ ہوئے، لیکن قوم جہاں تھی کاش وہیں رہتی، ہزاروں میل پیچھے ہٹ گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ تدبیریں نہ اختیار کریں، یہ بالکل عبث اور ضیاع ہے، لیکن اتنا تو واضح ہو گیا کہ یہ پورا علاج نہیں، یا اصل علاج نہیں، یہ نسخہ مفید ثابت نہ ہوا، امراض کے ازالے کا نہیں ہو سکا۔ بہرحال ان سیاسی تدبیروں کے ساتھ اب دینی سطح پر کام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا شوق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سیاسی تدبیریں اختیار کی جائیں اور سیاسی حربے استعمال ہوں، آپ کی طبیعت ذوق ان وسائل کو ترک کرنے پہ آمادہ نہیں، اگرچہ ہماری دیانت دارانہ یہی ہے کہ ان کی حقیقت ایک سراب سے زیادہ نہیں اور وقتی اور سطحی عوامی فائدے ہیں، لیکن تاہم اگر آپ کا ذوق تسلیم نہیں کرتا تو نہ ترک کریں، لیکن اصلی حقیقی بنیادی کام اصلاح معاشرہ ہے۔ میں بھی بدلوں، میری بیوی بدلے، میرے بچے بدلے، ہم سب کا اللہ سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو بھولا ہوا سبق یاد دلائیں، انبیاء اکرام مصلحین امت کے طریقوں پر آسمانی ہدایت کی روشنی میں اصلاح کا بیڑا اٹھائیں، اپنی پوری طاقت انفرادی اجتماعی اصلاح امت پہ خرچ کریں، گھر گھر، یہ دیکھیں کتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے، گھر گھر بستی بستی پہنچ کر دعوت الی الخیر کا ربانی پیغام پہنچائیں، اجتماعات ہوں تو اسی مقصد کے لیے، جلسے ہوں تو اسی بنیاد پر، مجلات ہوں تو اسی کام کے لیے، اخبارات کے صفحات ہوں تو اسی مقصد کے لیے، اور کاش حکومت کے وسائل حاصل ہوں اور میڈیا کی طاقت حاصل ہو تو وہ بھی اسی پہ خرچ ہو تو چند مہینوں میں فضا تبدیل ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت یہ آرزو تو قبل از وقت ہے کہ حکومت کی سطح پر جو وسائل نشر و اشاعت ہیں وہ ایمان کی روح سے آراستہ ہوں، ایمانی حرارت اور نور ان میں جلوہ گر ہو، ان کے ذریعے اصلاح ہو۔ اب ضرورت اس کی ہے کہ آج کی نسل خدا ترس بن جائے، ان کی اصلاح ہو۔ آج کی یہی نسل کل حکمران ہو تو تمام وسائل نشر و اشاعت، خبر رساں ایجنسیاں، سب کے سب اشاعت اسلام، تزکیہ اخلاق کے سرچشمے ہوں، پوری قوم نہ صحیح اکثریت یا قابل اعتبار اہم اقلیت ہی کی اصلاح ہو جائے تو کل کرسی صدارت یا کرسی وزارت، منصب سفارت یا وسائل نشر و اشاعت ہوں، یہ سب تعلیم اسلام، تعلیم دین کے مرکز بنیں گے۔ اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ پاسبان خود چور بن گئے، جو رہبر تھے وہ رہزن بن گئے، تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں، آیا راچے بیان، جو صورتحال ہے وہ سب۔ انہوں نے آگے حضور علیہ السلام کا ایک خواب نقل کیا ہے، وہ سنیے گا۔ خلاصہ یہ کہ اس وقت دین کی اہم پکار یہ ہے کہ خدا کے لیے اٹھو اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور سفینہ حیات کو حاصل مراد تک پہنچانے کی پوری کوشش کرو۔ نیز یہ چیز پیش نظر رہے کہ طاغوتی طاقتیں تمام فتنہ و فساد برسر کار ہیں، نہایت تیزی سے سیلاب آ رہا ہے، کمزور ناتواں کوششیں کافی نہیں ہوں گی، فساد معاشرے میں ایٹم کی رفتار سے پھیل رہا ہے، ظاہر ہے کہ کیڑے مکوڑوں کی رفتار سے مقابلہ کیا گیا تو کیسے اصلاح ہوگی؟ خدارا یہ جو آگ لگ چکی ہے جلدی سے بجھانے کی کوشش کرو، ورنہ تمام قوم و ملک اس کے شعلوں کی نظر ہو جائے گا۔ افسوس تعجب سے کہنا پڑتا ہے، اگر کسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو فوراً بجھانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کرتا، لیکن دین اسلام کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، صدیوں کا جمع کیا ہوا ذخیرہ نظر آتش ہونے کے قریب ہے۔ ہماری حیا کا 1400 سال سے جو ہم مسلمانوں کو ایک جو ہے ایک معاشرت ملی تھی وہ جل رہی ہے، نظر آتش ہو رہی ہے، جو عقائد ملے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، جو اخلاق ملے تھے وہ مٹ رہے ہیں، یہ سب چیزیں بھولی بھسری کہانیاں ہو گئیں۔ لیکن ہم اطمینان سے بیٹھے تماشائی بنے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو بحران 2-1.5 سال سے چل رہا ہے وہ مشرقی پاکستان کو موت کی نیند سلانے کے بعد بھی تھمنے نہیں پایا، اس کا سارا زور سمٹ کر اب نیم جان مغربی پاکستان پہ لگا ہوا ہے۔ مریض کی حالت اتنی غیر یقینی اور مستقبل اتنا بھیانک ہے کہ اسے ضبط تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ ہم علماء سے، طلباء سے، حکام سے، صحافیوں سے، وکیلوں سے، کسانوں سے، مزدوروں سے،
ہر ادنا اور اعلیٰ سے خدا کے نام پر اپیل کرتے ہیں. اگر اس ملک کی اور خود اپنی زندگی کچھ دن مطلوب ہے، اگر ہمارے دل پتھر کے، ہمارے ذہن مفلوج، ہمارے دماغ معاف، ہمارے اعضاء شل نہیں ہو گئے، ہمارے بدن میں زندگی کی کوئی رمق، ہماری آنکھ میں عبرت اور غیرت کا کچھ پانی ہے، سارے دھندے چھوڑ کر، سارے ضروری کام ملتوی کر کے، سارے مشاغل سے ہٹ کے چند دن کے لیے دعوت کا کام کرنا ہوگا. اس کے لیے سب کو نکلنا ہوگا، سب کے پاس جانا ہوگا، در بدر کی ٹھوکریں کھانی ہوں گی. اگر ملک کا معتد بھی ہی حصہ اس فرض کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور ہماری بقا کا فیصلہ فرمائیں گے. اگر ہم بدستور اپنی اپنی میں مست رہے، اپنے کاموں میں مگن رہے، دعوت کا کام ہم نے نہیں کیا، اپنا وقت مال جان خرچ کرنے کی ہمت نہ کی، تو خدا جانتا ہے کہ اس فرض شناسی کی پاداش کن کن شکلوں میں ظاہر ہوگی. اولادیں بگڑیں گی، بیویاں بگڑیں گی، یہ زنا کے اڈے بنیں گے گھر گھر، لڑکیاں بھاگیں گی، بچے بھاگیں گے، دین سے بیزار ہوں گے، مسجدیں ویران ہوں گی اگر ہم نے یہ کام نہ کیا. حضرت نے آگے یہ لکھا کہ سب اخلاص کے ساتھ نکلو، دعوت کا کام کرو اور کھڑے ہو جاؤ. ہم ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعوت و اصلاح کی محنت والا کام نہ سنبھالا اور ہماری بے التفاتی اور لاپرواہی، بے اعتراضی رہی تو اس کا بڑا جرم ہوگا. پھر حضرت کو ایک خط لکھا تھا کسی نے، وہ خط سنیے. کچھ دن ہوئے، لاہور کے ایک صاحب، ایک بزرگ، ان کا ایک خط وصول ہوا اور پھر حضرت نے یہ رسالہ نکلتا ہے بصائر و عبر کے نام سے، بینات نکلتا ہے، تو اس کے اندر پھر یہ چھپا تھا. پتہ نہیں سن 60 کی بات ہے یا کب کی بات ہے. سنیے خط سنیے. السلام علیکم، 9-10 جنوری کی شب میں نے ایک خواب دیکھا جس کی ایک کاپی میں آپ کو روانہ کر رہا ہوں. اس خواب میں نے کچھ علماء کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے دیکھا، جن میں ایک آپ بھی ہیں. پہلی صف میں مولانا مفتی محمد حسن، مولانا محمد یوسف دہلوی، مولانا عبد القادر رائے پوری، عنایت اللہ شاہ بخاری اور آپ مولانا بن نوری ہیں. پچھلے رمضان میں ایک خواب دیکھا تھا جس میں نے دیکھا تھا کہ چاند اپنی گولائی میں موجود ہے اور اس پر پاکستان کا نقشہ بنا ہوا ہے اور مشرقی حصے پر یہ لکھا ہوا ہے سنہلک الارض واہلھا، ہم ان زمین والوں کو برباد کریں گے. پاکستان کے نقشے پہ، مشرقی نقشے پہ یہ لکھا ہوا ہے. اب خواب کے بعد میں جو یہاں نقل کر رہا ہوں، میری طبیعت بہت پریشان ہے، سوچتا ہوں اس پیغام کا حق کیسے ادا ہو. امید ہے کہ آپ کوئی تسلی بخش جواب دیں گے. خواب سنیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں مشرق کی جانب رخ کیے ہوئے ایک ممبر پر تشریف فرما ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہوں اور ایک دبلے پتلے گورے چٹے بزرگ آپ کی دائیں جانب کھڑے ہیں. علماء کا ایک گروہ بھی حاضر خدمت ہے. ایک عالم دین کھڑے ہو کے رسول اللہ کی خدمت میں پاکستان کے حالات بیان کر رہے ہیں اور واقعات سنا رہے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یا رسول اللہ ہندوستان کی فوجیں فاتحانہ انداز میں ہمارے ملک میں داخل ہو گئی، تو میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی پیشانی کو تھام لیتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ دیکھ کر تمام محفل پر گریہ طاری ہو جاتا ہے. بعض حضرات تو چیخیں مار کے روتے ہیں. کچھ دیر بعد آپ علماء کی جماعت کی طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرماتے ہیں، اس حادثے پر تو ملائکہ بھی غمزدہ ہیں، مگر تمہارے اعمال کی بدولت تمہاری مدد کے لیے نہیں بھیجا گیا. پھر آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں، تمہیں معلوم ہے تمہاری اس مملکت میں میری نبوت کا مذاق اڑایا گیا، میرے صحابہ کو گالیاں دی گئیں، میری سنت کی تضحیک ہوئی، اہانت ہوئی. اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے جماعت علماء، امت کو میرا پیغام پہنچا دو. جب تک حکام عیاشی، ظلم اور تکبر نہیں چھوڑیں گے اور یہ مالدار جب تک بخل اور حق تلفی اور بے حیائی ترک نہیں کریں گے، علماء جب تک کتمان حق، حرص دنیا، ریاکاری، خود نمائی سے باز نہیں آئیں گے، عورتیں جب تک بدکاری، ناچ گانا، فحش گانے اور شوہروں کی نافرمانی اور عریانی اور بے پردگی نہیں چھوڑیں گی،
پوری قوم جب تک جھوٹی گواہی، غیبت، زنا، شراب نوشی، سود خوری اور اعمال شرک سے توبہ نہیں کرے گی، خوب یاد رکھو اس وقت تک عذاب الہی سے نہیں بچ سکتی۔ آپ نے فرمایا مجھے تم ان باتوں کے ترک کر دینے کی ضمانت دے دو، میں تمہیں دنیا آخرت کی بھلائی کی ضمانت اور دشمن پر غلبہ کی بشارت دیتا ہوں۔ لیکن اگر تم اب بھی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تو خوب یاد رکھو ان قریب ایک سخت ترین عذاب بصورت نفاق، ایک سخت ترین عذاب بصورت نفاق آنے والا ہے، جس میں تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اپنی اپنی میں مت لگو، سب کی فکر کرو۔ اور آپ نے یہ آیت پڑھی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ساری دنیا کے مسلمانوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو تو کامیاب ہو جاؤ۔ اس پر مزید کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ عذاب بصورت نفاق کی صورت صوبائی عصبیت، گروہی مفادات کا وہ طوفان ہے جو ملک کے در و دیوار سے ٹکرا رہا ہے، جس میں علماء، صلحاء، حکام، عوام سب بہہ رہے ہیں، جسے پار کرنے اوپر سے نیچے تک تمام عناصر پوری قوت صرف کر رہے ہیں۔ پورا ملک آتش نفاق کی مہیب لہروں کی لپیٹ میں ہے، جس پر توبہ اور استغفار، تضرع اور دعوت اللہ کے ذریعے سے آج تو قابو پایا جا سکتا ہے، کچھ دن بعد یہ تدبیر کارگر نہیں ہوگی، پھر خدا ہی جانتا ہے کہ کیا حالات ہوں گے، کس کی حکومت ہوگی، انسان محکوموں کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہوگا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پوری امت کو مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی کریں گے نا انشاءاللہ، تو نکلیں گے پھر جماعت میں، تو اعتکاف کے بعد ایک سہ روزے کی جماعت ہو جائے نا۔ چلیں لکھوائیں، نام لکھوائیں، آپ لکھ لیں نام، لکھوائیں بھائی جلدی سے، شاباش، ایک جماعت بن جائے، اور جو ہے آپ محسوس کریں گے، اللہ کی قسم سکون محسوس، جاگنے کے بعد آپ یہ نہیں بولیں گے کہ یار خاموخواہ آ گیا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنی جان مال، دیکھیں انسان کو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں گا، انسان کو بننے سنورنے کے لیے جتنے مجاہدوں کی ضرورت ہے نا، اللہ نے تبلیغ میں وہ رکھے ہیں۔ گھر کو چھوڑو، بیوی کو چھوڑو، آرام چھوڑو، پیسہ خرچ کرو، سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہے ایک آدمی، اور کچھ بھی نہیں کسی سے چاہ رہا۔ بتاؤ بھائی، ایک سہ روزے کی جماعت نکل جائے اور بہت اچھے کھڑے ہو جائے، شاباش، بتائیں بھی، نمبر بھی بتاتے رہے، اپنا فون نمبر بھی بتائیں۔ اچھا ہاں الگ کر لیں گے، جلدی جلدی چلیں کرائیں جی، ماشاء اللہ بہت اچھا ہوگا۔ پہلے یہاں سے ایسا ہوتا تھا، ہر اعتکاف کے بعد ایک سہ روزے کی جماعت جاتی تھی، اور ماشاء اللہ یہ تو سہ روزے لوگ زندگیاں لگا رہے ہیں اب تو۔ جلدی جلدی لکھ لیں، ہاں صحیح، چلیں آ جائیں جلدی جلدی، شاباش جلدی سے۔ اور کی بات یہ ہے کہ آپ نے صاحب کی بات سے پہلے یہ جو بات سن رہے ہیں وہ اصل ہے مسجد کا ماحول۔ آپ یہ اتنے دن مسجد میں بیٹھے تو اللہ پاک نے آپ کے دل میں نرمی پیدا کی، اور اللہ پاک نے آپ کو سننے کی طلب کیا۔ تو یہ آپ اندازہ لگاؤ جب 3 دن اللہ کی سب کو چھوڑ کے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی محنت کرو، کہاں جو ہجرت کرتا ہے نا دوسروں کے لیے، تو قدرتی بات ہے وہ اس کا فائدہ اصل اسی کو ملتا ہے۔ لیکن نا جو جتنی تیزی سے آپ گیند ماریں گے اتنی تیزی سے واپس آئیں گے۔ مثال دیتے ہیں ہمارے بڑے، ہم سنتے آئے کہ آپ صرف اس کام میں جیسے کسی کے کام میں شیرنی بانٹنے میں لگ جائیں، آپ کا کچھ نہیں ہے، صرف آپ کا حصہ ہے کہ جیسے مسجد میں آپ جانا، پر مجھے بتاؤ جو بانٹنے والا ہے اس کو شیرنی نہیں ملے گی، اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ تو ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی، ہمارے گھروں میں بھی اور محلے میں بھی کہہ رہا ہے۔ چلیں اور پھر سب سے بڑی بقا یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے وقت لگایا ہے اس میں تازگی آ جائے گی اور بڑھوتری آ جائے گی، آپ دیکھیں گے، ساتھی انشاءاللہ ارادہ کریں۔ چلیں جی، اللہ کے گھروں میں حفاظت ہے انشاءاللہ۔ چلیں، لوگوں کی ایسے ایسے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، آپ نے دیکھا ہے کرکٹر، اداکار، فنکار، کیسے کیسے لوگ۔ چلیں جی سارے ساتھی اس طرف آ جائیں، آ جائیں جی۔ تاکہ ترتیب بھی بنا لیں گے کب جانا ہے کس طریقے سے، اس دن آ جائیں گے ماشاء اللہ۔
آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں. میں نے آپ کو کہا تھی نا، ایک بات کہی تھی جب ہماری نشستیں شروع ہوئی تھیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. جب کسی کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلی چیز جو اس کو نصیب ہوتی ہے نا، وہ خیر کی باتیں طلب سے سنتا ہے. اور جس کی دلوں پہ مہر اللہ کا لگانا چاہتے ہیں نا، بس وہ سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو سننے سے محروم کر دیتا ہے. آگے اس کا بیڑا غرق خود ہی ہونا ہے. مسجدوں میں ماشاءاللہ آپ لوگ شروع کریں اپنا کام ہے. نہیں، میں تھوڑی سی اور بات کروں گا، آپ اپنا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ بس آپ یقین جانیں کہ اتنی پیاری زندگی ہے، اتنی بالکل آپ کو جو محبت خاندان میں نہیں مل رہی ہیں. بھوکے ہو رہے لوگ، بھائیوں سے نہیں مل رہی، بہنوں سے نہیں مل رہی، رشتہ داروں سے نہیں مل رہے. خدا کی قسم جب آپ جماعت میں جاتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے. ایک پٹھان ہے، ایک پنجابی ہے، ایک سندھی ہے، یہ ہر ایک دوسرے کی خدمت کے لیے تیار ہے. اس سے جو راحت ملتی ہے نا انسان کو، جو قلبی سکون ملتا ہے، آپ حیران رہ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ حکمت دیتے ہیں کسی سے برداشت کیسے کرنا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے کہ ایک عالم تھے ہمارے دوست، ہم ان کو کہنے لگے جماعت میں جاؤ، جماعت میں جاؤ. سال لگاؤ. انہوں نے ایک شرط لگا دی کہ تم میرے گاؤں آؤ تو میں جاؤں گا. اس کے تصور میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا عالم کیسے جائے گا. کہنے لگے میں پہنچ گیا. وہ تو اس کی تو حالت غیر ہو گئی. کبھی جو ہے اپنے چچا کو سامنے کر دے، یہ عذر ہے. کبھی میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا کیا عذر ہے، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، مجھے نہیں پتا کیا عذر ہے، آپ نے کہا تھا میرے گاؤں آؤ گے تو میں چلا. روتا دھوتا آخر وہ عالم نکل گئے. جب وہ عالم نکل گئے، مولانا کا بیان ہوا. بیان کے بعد جیسے تبلیغ والے تشکیل کرتے ہیں، تو تشکیل ہو رہی تھی، ہاں بھائی نکلو، بھائی نکلو. تو تبلیغ والے کہتے ہیں نا بھائی ذرا تیار کرو ایک دوسرے کو. تو انہوں نے کہا بھائی تیار کرو. تو یہ ایک دیہاتی سے کہنے لگے کہ بھائی نکل جاؤ. دیہاتی بڈھا بابا تھا، اس نے رکھ کے ایک تھپڑ دیا اس عالم کے، کہنا یہ کام تیرا پیو کرے گا. مولانا کہنے لگے کہ ماں طارق جمیل صاحب میں بھی پریشان ہو گیا، اتنی مشکل سے ہم اس کو لے کے آئے تھے، یہ کیا. میں جلدی سے دعا وہ ختم کری اور پھر ان عالم کے جا کے ان کو تسلی دینے لگا. کہنے لگے وہ عالم کہنے لگے کہ ساری زندگی صبر پڑھایا تھا، سمجھ آ جایا. صبر کہتے کس کو ہے. تو بھائیوں ایک چھوٹا سا مدرسہ چل جائے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. اتنا بڑا کام، ساری دنیا کی ہر زبان والے لگے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، نسلیں بدل رہی ہیں، ملکوں میں برقعے عام ہو رہے ہیں، حیا عام ہو رہی ہے، علم کی طرف لوگ آ رہے ہیں. کیا بغیر قبولیت کے؟ بلکہ ایک بہت بڑے کراچی کے بہت بڑے اللہ والے یہاں پہ تشریف لائے تھے. تو وہاں پہ پھر ہمارے ساتھ بیٹھے، بہت بڑے بزرگ ہیں اس وقت. وہ کہنے لگے ایک صاحب تبلیغ والوں سے ناراض رہتے تھے، تو حضور علیہ السلام کی ان کو زیارت، اور وہ صاحب بھی کون تھے؟ حضرت، بہت بڑے بزرگ تھے. وہ ڈانٹتے رہتے تھے تبلیغ والوں. وہ کہنے لگے پھر حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے کہا یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے. قل ھذہ سبیلی، قرآن ہے نا، سارے نبیوں کا کام دعوت دینا تھا نا. تو بھائیوں تنقید سے محرومی آتی ہے. تو تبلیغ والے تو دوسری طرح کی تشکیل کرتے ہیں، میں ایک اور تشکیل کرتا ہوں. کوئی بھی خیر کا کام ہونا، آپ 3 کام کریں. سب سے اعلیٰ درجے کا کام یہ ہے کہ آپ اس خیر میں خود لگیں اپنی جان مال سے. لیکن یہ تو نصیب کی بات ہے کہ آپ عالم بن جائیں، آپ کے بچے عالم بن جائیں، آپ کے بچے، یہ تو بڑی نصیب کی بات ہے. یہ بھی نہ ہو سکے تو دوسرا کام ہوتا ہے معاون بنے. کیا بنے؟ معاون بنے. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیثوں سے کہہ رہا ہوں. معاون بنے. یہ سمجھ گیا؟
اچھا، معاون سمجھتے ہیں، جانی مدد، مالی مدد۔ تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ محبت کریں، آپ نفرت نہ کریں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو بیچارے ساری زندگی کبھی تبلیغ میں نہیں گئے، تو وہ اتنا کریں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں ان کو، ایسے دیوانے نہیں ہیں۔ عید کے دن بھی اپنے گھروں سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور، چپے چپ، اتنی قربانیاں ہیں نا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی کل نہیں بتا رہے تھے، امام صاحب سنا رہے تھے نا واقعہ، ہمارے ساتھ ایک جماعت میں کسی ملک میں گئے، ان کے ٹشو پھٹ گئے، بیماریوں میں چل رہے ہیں، معذوریوں میں چل رہے ہیں، تو اللہ اور اخلاص آپ دیکھیے کہ بھائی کیا چیز، انسان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو پیسہ تو یہ مانگ نہیں رہے، پیسہ بھی اپنا لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ہو گئی، چلیں آگے، تھوڑی سی کچھ اہم بات ہے۔ کل میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو اللہ والوں سے انسان صحبت اختیار کرتا ہے تو اس صحبت کا مقصد کیا ہے؟ تو اس صحبت کا مقصد اچھے اخلاق ہے، بس۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ تو آج کچھ اخلاق، اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم کر دے، اس وقت ہم اخلاق کے اعتبار سے ہم فقیر ہو گئے، نہ ہمیں اللہ کی قسم بولنا آتا ہے، نہ ہمیں رشتے نبھانے آتے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، پیسے سے زندگیاں نہیں بنتی۔ کسی شخص کو اگر تعلقات نبھانے نہیں آتے، پہلا تعلق انسان کا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے تعلق نبھانا نہیں آیا، ناکام۔ دوسرا تعلق انسان کا رسول اللہ سے ہوتا ہے، پھر تیسرا تعلق انسان کا اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے۔ جو اللہ کے تعلق میں ناکام ہو گیا، رسول اللہ کے تعلق میں ناکام ہو گیا، اور تیسرے، آج امام صاحب نے صبح میں بات کی، اپنے ماں باپ کے تعلق میں ناکام۔ ماں باپ سے زیادہ آپ کا کوئی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کی سمجھ کیسی ہے، کوئی صرف خیر خواہی کرتا ہے آپ کی دنیا کی، اور کسی ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوتی ہے، وہ آپ کے آخرت کے مستقبل کی زیادہ فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ لوگ بڑی عمر کے لوگ ہیں، جن کا لوگوں سے کاروباری واسطہ پڑا، مالی واسطہ پڑا، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کتنی مفادی ہے، کتنا نفاق ہے، کتنی چالاکیاں ہیں، کتنی سیاستیں ہیں، کتنی مکاریاں ہیں، کتنی خود غرضیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان سب میں آپ جس کو کھنگال کے دیکھیں گے پیچھے سے کچھ نکلے گا۔ ایک باپ ہی رہ جاتا ہے جو خیر خواہ، تڑپتے ہیں لوگ۔ ہمیں ساری زندگی حسرت ہوتی رہی، ہمارے والد صاحب کم عمر میں چلے گئے، آج تک وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، آج تک، اللہ کی قسم۔ کیوں؟ جتنا زیادہ انسان کے رابطے بڑھتے چلے جاتے ہیں لوگوں سے، انسان کو تلاش ہوتی ہے کہ ایک مخلص ہستی کوئی ہوتی میری دوست، جو میری خوشیوں پہ، میری ترقیوں پہ خوش ہوتا۔ ایک باپ ہی ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے جو آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، آپ کی، اچھا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، اصل میں بات کیا ہے کہ عقلیں چھوٹی ہیں، ہوتی ہیں بچوں کی، پھر نفس ہے، شیطان ہے، تو کچھ سمجھ نہیں پاتے۔ جیسے آپ لوگ ہیں، یہ بچے ہیں، بچپن کے بہت ساری چیزیں ابھی دیوانی، ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ بے وقوف تھے ہم، یہ کوئی حرکت تھی کرنے کی۔ اب جوان جب بوڑھے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سب بے وقوف پن تھا۔ تو باپ کی محبت کے انداز اور ہوتے ہیں، ماں کی محبت کے انداز اور ہوتے ہیں۔ ہماری کم نصیبی کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، باپ کی اظہار محبت کے انداز اور ہوتے ہیں۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ اس وقت
ٹھیک ہے ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن ہمارے پاس رشتے نہیں ہیں. اولاد فیل ہو چکی ہے، اپنے اللہ سے تعلق میں بھی فیل، اللہ کے رسول سے تعلق میں فیل، اس کے بعد بڑا رتبہ ماں باپ کا ہوتا ہے اس تعلق میں فیل. اور قسم کھا کے عرض کروں، جو اپنے ماں باپ سے تعلق میں فیل ہو گیا، آپ کا کیا خیال ہے یہ اچھا شوہر بن جائے گا؟ یہ اس تعلق میں کامیاب ہو جائے گا؟ اول تو سزا ملے گی، بہت سخت سزا ملے گی، کیونکہ ماں باپ کو راحت پہنچانے کی جیسے جزا بہت بڑی ہے، تو ان کو اذیت پہنچانے کی سزا بھی بہت بڑی. آپ نے حدیث سنی ہے کہ حدیث الغار، 3 آدمی تھے اور وہ جا رہے تھے اور پھر وہ ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے. سنی آپ نے یہ حدیث؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز کام آتی ہے؟ ایک کہتا ہے کہ اے اللہ میرے ماں باپ تھے اور میں نے ان کو اتنی راحت پہنچاتا تھا، میں بکریاں چراتا تھا، جب بکریاں چرا کے میں گھر آتا تھا تو ظاہری بات ہے اس دور میں کھانا وانا یہی تھا، روٹی کے ساتھ دودھ پی لیا بنا، تو میں دودھ نکال کے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر بھوکے بچوں کو پلاتا. ایک دن بکریاں دور نکل گئیں اور میں سفر کرتے کرتے دور چلا گیا، واپس آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، اور میرا اصول تھا کہ پہلے ماں پیے گی، باپ پیے گا، پھر بچے پیئیں گے. اب میں ماں باپ کو پلانے کے لیے انتظار میں کھڑا رہا، پوری رات کھڑا رہا. ہماری ڈگریوں سے تو وہ اچھے تھے، پوری رات کھڑا رہا، نہ میں نے ماں کو جگایا باپ کو جگایا کہ ان کی نیند خراب ہوگی، ان کی راحت. اب دیکھیں اس نے راحت پہنچائی، نتیجہ کیا؟ اے اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا تو ہم موت کے منہ میں ہیں، آپ ہمیں اس تکلیف سے نکال دیں. اس کے اس عمل میں اتنا وزن تھا کہ پوری چٹان ہل گئی. بھائیوں اگلی زندگی میں ماں باپ کی دعائیں اور ان کو پہنچائی ہوئی راحت وہی کام آئے گی. اور خدا نخواستہ جیسے مولانا نے بھی صبح کہا، اگر ان کی آہ لگ گئی تو سارے بنگلے جل جائیں گے، سارے پیسے جل جائیں گے، اگر ان کی آہ لگ گئی. صحیح بات پر بعض اوقات ماں باپ کو بھی سمجھ میں نہیں ہوتی. صحیح بات پر جیسے صبح کہا، شریعت کی بنیاد پہ ان کا غصہ ہوا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دوسرا تعلق اللہ رسول کے بعد کون سا ہے؟ ماں باپ کا. پھر انسان کا تعلق ہوتا ہے شوہر کا، پھر ہوتا ہے وہ باپ بنتا ہے تو اولاد کے ساتھ تعلق، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق، ماتحتوں کے ساتھ. یہ سارے تعلق میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون نبھا سکتا ہے؟ جلدی بتائیے کون نبھا سکتا ہے؟ جس کے پاس اخلاق. ناممکن ہے کہ بد اخلاق شخص ان تعلقات کو نبھا سکے، اور ناممکن ہے کہ جو تعلق نبھانا نہیں جانتا وہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو سکے. کیوں؟ آپ فیکٹری والے بن گئے تو بھائی مزدوروں کے ساتھ تو کیا چلے، ملازمین کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ لڑیں گے تو آپ کی فیکٹری چل جائے گی. آپ کو تعلق نبھانے کی ضرورت پیش آئے گی. سب سے بڑی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ ہمیں تعلق نبھانا ہے. اچھا تعلق نبھانا اخلاق میں کون سی چیز ہے جو اچھا سب سے زیادہ تعلق کون نبھا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے اس کے پاس اخلاق میں کیا چیز ہو، بتائیے. ہاں یہ ایک بات کہ انہوں نے عاجزی. عاجزی کی ضد کیا ہوتی ہے؟ تکبر. بیٹا خاموش. عاجزی کی ضد کیا ہوتی ہے؟ تکبر. بڑی ناک والے، بڑی ناک والے کی کسی سے جب بن پائے گی؟ یہ بڑی ناکیں تو ہیں کہ لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی، لڑائیاں ہی نہیں. خدا کی قسم ناک نیچے ہو جائے آج لڑائیاں ساری ختم ہو جائے. اچھا بھائی آپ بڑے ہم چھوٹے، ایک اونچا بول رہا ہے دوسرا سن لے. ایسی ناک ہے، ایسی ناک ہے کہ نہ ختم ہونے والے. نہیں میں معاف نہیں کروں، میں معاف نہیں کروں گا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا ہے. یہ جتنے معاف نہیں کر رہے نا تو پھر تیار رہیں، کل قیامت میں اللہ کہیں گے آؤ
اپنے میرے بندوں کا جس طرح حساب لیتے تھے آج تمہارا حساب بھی میں ویسے ہی لوں گا. دے دیں گے پھر حساب. اگر اللہ نے بھی اسی طرح حساب لے لیا ٹھیک ہے میں معاف نہیں کروں گا, آؤ میں تمہاری غلطیاں کھولتا ہوں. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, قرآن میں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا جرم اتنا بڑا ہے. میں قرآن سے 3 جرم بتاؤں, آپ خود غور کریے گا, اس سے بڑا کوئی جرم ہوگا؟ کسی کی بیٹی پہ زنا کی تہمت لگ جائے, اس سے بڑا کوئی جرم ہے؟ آج کے دور میں کوئی کہہ دے کہ تمہاری بیٹی, پاک دامن بیٹی کو کہہ دے تمہاری بیٹی ایسی ہے, اس کو میڈیا پہ مشہور کر دے, تو ہماری تو نسلیں ختم ہو جائیں گی دشمنی میں نا. اللہ کہہ رہے ہیں اس جرم کو بھی معاف کرو. کیا تم نہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں. ایک بڑے عالم نے بڑی اچھی بات کہی, وہ یہ فرمانے لگے ابو بکر جیسے کو مغفرت کی ضرورت ہے تو ہمیں نہیں ہوگی. اللہ کہہ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, اے ابو بکر تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو بھائیوں اخلاق میں ایک بڑی چیز میں پھر عرض کروں گا, دیکھیں حضور کامیاب لوگوں کے پاس تو یہی چیز ہوتی ہے, اخلاق ہوتے ہیں. وہ چھوٹے تاجر بن کے بھی کامیاب ہوتے ہیں, شوہر بن کے کامیاب ہو جاتے ہیں, دوست بن کے کامیاب ہو جاتے ہیں, پڑوسی بن کے کامیاب ہو جاتے ہیں, ہے یا نہیں؟ اگر عالم بھی ہے اور اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو وہ اپنے سارے علم کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتا. ارے نبی بھی ہے اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا, اے نبی آپ بہترین واعظ ہوتے, مقرر ہوتے, مبلغ ہوتے, مجاہد ہوتے, سب کچھ ہوتے, اگر آپ کے لو کنت فظا غلیظ القلب, آپ کے دل میں سختی ہوتی, آپ کی زبان سخت ہوتی, تو یہ کوئی آپ کے قریب نہیں بیٹھتا. تو نبی کو بھی ضرورت ہے کس چیز کی؟ مجاہد کو بھی ضرورت ہے, تبلیغ والے کو بھی ضرورت ہے, اور امام کو بھی ضرورت ہے, شوہر کو بھی ضرورت ہے, بیوی کو بھی ضرورت ہے. پیسے سے بڑھ کر ہمیں ضرورت پڑتی ہے بھائی اخلاق کی. ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو میں نے آپ سے عرض کیا دل کی 3 بیماریوں میں بڑی بیماری کیا ہے؟ غصہ. غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ کیوں آتا ہے؟ میں بڑا ہوں, اس نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ غصہ ناک کی وجہ سے آتا ہے نا. تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم ان بیماریوں کے ساتھ پھر ہماری دنیا بن جائے گی. دنیا بھی نہیں بنے گی. شادیاں کریں گے, پسند کی شادی کر لی, پھر لڑیں گے, اور ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. آپ اگر ہر گھر کی یقین جانو کہانی لکھنے کو کہا جائے, ذرا اپنے گھریلو جھگڑوں کی کہانی لکھیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں. تو اخلاق میں ایک بڑی چیز یہ ہے انتقامی سوچنا ہو. کیا کہا میں نے؟ آج کل نا میں یہ نہیں کہہ رہا اختلاف نہ کریں آپ کسی, اختلاف تو کرنا پڑے گا آپ کو, اختلاف تو ہوگا, پر اختلاف اور چیز ہے اور انتقام. اس وقت مسئلہ بڑا جو ہے میں آپ کو کیا بتاؤں, اس وقت کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اختلاف کرنا آ جائے. ہم کیا کرنا آ جائے بھئی؟ میاں بیوی کا اختلاف نہیں ہوتا, یہ اتنے سارے شوہر بیٹھے ہوئے, بھئی ممکن ہی نہیں ہے میاں بیوی میں اختلاف نہ ہو. باپ بیٹے میں اختلاف نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کا باپ سے اختلاف ہوا نہیں ہوا؟ نبی کا بھی اختلاف ہوا. دیکھیں کسی نے اچھی بات کہی کہ ہزار لاکھوں کروڑوں انسان ہیں, 2 کی بھی شکلیں بدلتی ہیں, شکلیں ایک جیسی ہیں. جب شکلیں ایک جیسے نہیں ہیں تو عقلیں ایک جیسی کیسے ہو سکتی؟ اور جب عقل ایک جیسی نہیں ہے تو ایک کی عقل کچھ سوچے گی, دوسرے کی عقل کچھ سوچے گی. اس لیے سب سے آج ہم یہ پڑھتے ہیں تھوڑا سا, انتقامی سوچ جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کی زندگی بہت اذیت ناک ہوتی ہے, اذیت ناک ہوتی ہے, اذیت ناک ہوتی. جو دلوں میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ہر روز اذیت میں ہوتے ہیں, ہر روز اللہ کے عذاب میں ہوتے ہیں.
سنیے، انتقامی سوچ نہ ہو، اختلاف کو دشمنی بنانے والی سوچ. اختلاف کو اختلاف رکھیں، اختلاف کو دشمنی. کسی سے ایک بات میں اختلاف ہو جائے تو اس کی ہر بات سے اختلاف کرنے والی سوچ نہ. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا ہمارے گھروں میں؟ ایک بات میں اختلاف ہو جائے نا، بس اس کی ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. بڑے کہتے ہیں جو شخص انتقامی سوچ رکھتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں. لہذا معمولی معمولی جھگڑوں کو، مخالفت کو دشمنیوں سے نہ بدلیں. مولانا ابوالکلام آزاد بڑے عالم تھے، فرماتے تھے یہ کس مذہب اور کس اخلاق کی تلقین ہے کہ جس شخص سے ایک معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کی ہر بات کی مخالفت کی جائے. ہمیں چاہیے کہ باہمی اختلاف رائے کو ایک حد تک رکھیں، اپنے اختلافوں کو دشمنی اور مخالفت کا ذریعہ نہ بنائیں. رائے کا اختلاف بری چیز نہیں ہے، ہر جگہ اپنی رائے پہ ڈٹ جانا یہ برا ہے. شوہر اپنی رائے پہ ڈٹا ہوا ہے، بیوی اپنی رائے پہ ڈٹی ہوئی ہے، اولاد اپنی رائے پہ ڈٹی ہوئی ہے، باپ اپنی رائے پہ ڈٹا ہوا ہے، ساس اپنی رائے پہ ڈٹی ہے، بہو اپنی رائے پہ ڈٹی ہوئی ہے. سب کہہ رہے ہیں، ہر ایک کو شیطان نے یہ سمجھایا ہوا ہے کہ تو صحیح، سامنے والا غلط. اچھا کسی سے کہہ دو کہ بھائی ٹھیک ہے 99% ہو سکتا ہے آپ صحیح ہوں، 1% تو ہو سکتا ہے نا کہ میں صحیح ہوں. ایسا کرتے ہیں، کسی کو ثالث بنا لیتے ہیں. آپ اپنی بات رکھیں، میں اپنی بات رکھوں گا، وہ بتا دیں گے کہ کون صحیح کون غلط. تیار ہیں لوگ اس پہ؟ تیار ہیں اس پہ؟ ٹھیک ہے، دارالفتہ میں فتویٰ بھیج دیجیے. آپ دارالفتہ والے بتا دیتے کہ غلطی کس کی ہے، شوہر کی ہے یا بیوی کی ہے. جو حکم اللہ کا آ جائے گا، اگر میری غلطی ہوگی تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ لوں گا، آپ کی غلطی ہوگی تو آپ مانگ لیے گا. تیار ہیں اس طرح؟ کوئی تیار نہیں. تو پھر وہی ہے نا کہ اندر میں انا ہے، کبر ہے، تکبر ہے، اور اسی حال میں مر گئے تو شب قدر کی مغفرتیں ملیں گی؟ کیوں نہیں ہو سکتے اختلاف؟ سب کے حل ہو سکتے ہیں. ابو بکر اور علی میں اختلاف ہوا، حل ہوا. ناک نیچے رکھنے سے حل ہوتا ہے. اگر بڑا سوچے کہ میں بڑا ہوں، میں کیسے چھوٹا بنوں، کبھی نہیں ہوگا. ابو بکر رضی اللہ علیہ میں اختلاف ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آپ آئیے، حالانکہ وہ خلیفہ بن چکے تھے، کہا میں آؤں گا آپ کے پاس آؤں. چلے گئے ان کے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا مسئلہ رکھا، دیکھیں جی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بڑا نہیں مان رہا، آپ ہم سے بڑے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے یہ، لیکن بس یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا. حضرت ابو بکر نرم دل ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا بیٹھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. ابو بکر علی کے فضائل بتا رہے، علی ابو بکر کے فضائل بتا رہے ہیں، دونوں ممبر پہ بیٹھ کے سارے جھگڑے ختم. دل تو ہوں پاک، ساری دنیا کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، گھر سے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے. بات کیا ہے کہ کوئی بھی ہم سب کو شیطان نے یہ سمجھایا ہوا ہے تو اس دنیا کا سب سے زیادہ صحیح انسان تو ہی ہے، سب سے زیادہ تقوی والا تو ہے، سب سے زیادہ خوف خدا والا تو ہے، سب سے زیادہ انصاف پسند تو ہے. کسی سے کہیں کہ بھائی ایک چلو مانا 99% آپ صحیح، 1% یہ مان لو کہ ہو سکتا ہے میں صحیح، احتمال ہے نا اس بات کا. چلو آؤ اللہ کا حکم معلوم کر لیتے ہیں، جو شریعت کا فیصلہ آ جائے گا. تو بھائی آپ یہ بتائیے کون نیت کرتا ہے کہ شریعت کو مقدم کر کے چلیں؟ اور میں ایک بات بتاؤں، جو شریعت کو فیصلوں پہ آمادہ نہیں ہو رہا نا، وہ اس کو اللہ نے اس کے اندر نفاق کی بیماری ہے، اس کا تو ایمان بوسیدہ ہے. یہ قرآن اللہ اکبر ایسی کتاب ہے، خدا کی قسم ہم نے قدر نہیں کی. میں نے آپ کے یہیں اسی مجلس میں تاجروں کی نشستیں لی ہیں، فیملی بزنس کے جھگڑے، پورا حل قرآن حدیث سے. اس میں ایک یہ بھی ہے، پورا ایک میں نے ایک پرچہ بنایا ہوا ہے. آپ کسی کا اختلاف ہو جائے، آپ یہ پرچہ حل کریں، آپ یہ پرچہ حل کریں. جو ضدی ہوگا خود ہی اس سوالات سے سامنے آ جائے گا کہ ضدی اور ہٹ درم کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب معاملہ یہاں پہ آئے گا نا کہ اچھا بھائی چلو، جب میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ قرآن تو یہ اصول بتاتا ہے کہ جب تم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. جب آپس میں لڑائی ہو جائے اور تم دونوں کے آپس میں حل نہ ہو، مذاکرات سے حل نہ ہو، تبادلے سے حل نہ ہو،
بات چیت سے مسئلہ حل نہ ہو تو اس کا تیسرا حل یہ ہے کہ کسی کو تیسرے کو بیچ میں ڈالو. تو جس کو پتا ہوگا نا میں غلط ہوں نا تو وہ کبھی اس پہ آمادہ ہی نہیں ہوگا کہ تیسرے کو بیچ میں ڈالو. پتہ ہے کہ میری غلطی کھل جائے گی. تیسرا کون ہوگا بھائی؟ قرآن ہی ہوگا نا، اور قرآن کا جاننے والا ہوگا نا. تیسرا دارالافتاء ہی ہوگا. اور کون ہوگا؟ تیسرا کون ہوگا؟ دارالافتاء ہوگا. اب اچھا یہ منافقوں کی خصلت تھی. کہتے تھے جاؤ حضور کے بارے میں، اگر تمہاری رائے والا فیصلہ کرے نا تو لے لینا ورنہ چھوڑ دینا. ہم حضور کے دور میں ہوتے تو منافق ہوتے. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ. جھگڑا ہو گیا، کیا کہہ رہے؟ جاؤ حضور کی مجلس میں اور اگر تمہاری رائے کے مطابق فیصلہ ہو تو کہنا جی جی بالکل صحیح ہے آپ کا فیصلہ، ہم اس لیے تو آپ کے پاس آئے تھے. اور اگر اور یہی ہوتا ہے بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، دارالافتاء میں فتویٰ بھیجیں گے اور جب فتویٰ آئے گا نہیں میں دوسرے دارالافتاء سے لوں گا، انہوں نے صحیح نہیں لکھا. جب وہ لیتا رہے گا یہاں تک کہ کب تک لے گا؟ یہاں تک کہ غلط سلط لکھ کر جب تک آ جائے گا اپنے دیکھو میں نے بھی لیا ہے فتویٰ. تو کیا کہا میں نے؟ اختلاف کو کیا نہیں بنانا چاہیے؟ دشمنی نہیں بنانی چاہیے. دلوں میں نفرتیں، رنجشیں. حضور علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے کہ دل صاف ہوں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین. اے اللہ کسی ایمان والے کے، یہ بڑا سب سے اس وقت دنیا کا مشکل ترین دین وہ اختلاف کرنا ہے. اختلاف کس طرح سے کرنا ہے؟ سب سے مشکل ترین دین یہ ہے. لمبی ایک پیر پہ کھڑے ہو کے آپ، ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک شامی بچے نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا، 7 گھنٹے لگے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا. یہ بھی ہو جائے گا، پوری رات جاگنا بھی ہو جائے گا. لیکن جس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے نا اس کے ساتھ آپ کا اختلاف خوبصورت انداز میں ہو جائے، یہ اس کے لیے بہت بڑا انسانیت چاہیے. اس کے لیے بہت بڑی انسانیت چاہیے، بہت بڑی دلوں کی صفائی چاہیے. اس کے لیے بہت زیادہ تقویٰ چاہیے. تو بھائیوں اللہ میرے حال پہ بھی رحم. اصل میں یہ اتنی بڑھ گئی ہیں کدورتیں، بہت مشکل ہو گیا ہے معاملہ. تو ایک مرتبہ جب کدورت دل میں آ جائے نا بھائیوں، پھر ہمارے یہاں موت تک نہیں نکلتی. وہی کدورتوں والے دل لے کے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا دل. اچھا ایک بات کسی نے بڑی اچھی کہ مجھے بڑی اچھی لگی، آپ سے بھی کہتا ہوں، جس وقت آپ اپنے مخالف کے بارے میں بھی دل میں نرمی محسوس کریں نا تو سمجھ جائیں آپ کے اوپر اللہ کا کی خصوصی رحمت ہو گئی ہے. کیا کہا میں نے؟ بولیے. اپنے مخالف کے بارے میں بھی آپ اپنے دل میں کیا محسوس کریں؟ مثال کے طور پر آپ کا مخالف ہے اور وہ کسی مشکل میں آ گیا، آپ نے کہا یار سامنے پیسے دوں گا تو لے گا نہیں، پیچھے پیچھے سے اس کا کچھ کرو. اگر آپ یہ کیفیت محسوس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے بہت شاندار انسان ہے آپ کے اوپر، تو بس بہت اللہ کا فضل ہو گیا. اس لیے آپ سے میں پوچھتا ہوں، اپنے مخالف کے لیے ہاتھ اٹھانا دعا میں آسان ہے، دعا مانگنا بھی مشکل ہے. یہ اتنا مشکل ہے یہ دین. تو سیکھیں گے، اختلاف کرنا سیکھیں گے. میں نے مولانا کو کہہ دیا، طارق جمیل صاحب کو، کہ حضرت میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، آئیں اختلاف کرنا سیکھیں. اتنا خوش، پھر میں نے 2-4 اس میں سے بھیجا، اتنا خوش ہو گئے کہ نہیں یہ سب مجھے دو، بھیجو. اتنا خوش ہو گئے، یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ. آئیں اختلاف کرنا سیکھیں. کیونکہ اختلاف تو ہونا ہی ہے، لیکن کیسے لوگ تھے خدا کی قسم، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں آپ حیران رہ جائیں گے. ان کی بیٹیوں کو طلاق دی ہے. اتنا یہ اللہ والے کیا چیز ہوتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہی کراچی میں ایسے لوگ، وہ پھر دامادوں کو پھر بھی سینے سے لگا لیتے. چلیں اب وہ چلے گئے، رائیونڈ کے امام صاحب جو تھے ان کی بیٹی کو طلاق ہوئی اور ان کے اپنے شاگرد نے طلاق دی.
اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا ہمارے تمہارے دو رشتے تھے، ایک استاد شاگردی کا رشتہ، ایک ساس سسر اور داماد کا رشتہ، ایک ختم ہوا ہے، دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ختم ہوا ہے، دوسرا۔ ہمارے یہاں گھروں کی سیاست پتہ کیا چل رہی ہے؟ لڑو لڑو، اور جس سے ہم لڑیں اس سے بھی لڑو، ورنہ اگر تم جس سے ہم لڑ رہے ہیں اس سے تم نہیں لڑو گے تو پھر ہم تم سے لڑیں گے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا قصور یہ ہے کہ جس سے، نوجوان بھی سمجھتے ہیں یہ باتیں، سب سے لڑو، ہم بھی لڑ رہے ہیں، ہم جس سے لڑ رہے ہیں اس سے تم بھی لڑو، اگر جس سے ہم لڑ رہے ہیں اس سے تم نہیں لڑے تو پھر ہم تم سے لڑیں گے۔ ماؤں نے اولادوں کو چھوڑا ہوا ہے، بہنوں نے بھائیوں کو چھوڑا ہوا ہے، بھائیوں نے بہنوں کو چھوڑا ہوا ہے، اسی بنیاد پر کہ اس بہن کی اس سے لڑائی ہوئی، وہ دوسرا بھائی اس کے ساتھ کیوں اچھا ہے، کہہ رہے نہیں لڑو، اس سے لڑو، جس سے ہم لڑیں اس سے تم بھی لڑو، ہے کہ نہیں؟ کہاں جائے آدمی؟ اس لیے سمجھانے کا دور نہیں ہے بھائی، خود ہی سمجھ جاؤ، منہ بند رکھو، بس ایک ہی چیز میں عافیت ہے، منہ بند رکھو۔ اتنی نفسانیت دلوں میں داخل ہو گئی ہے، اتنی کدورتیں، اتنا بغض، اتنا کینہ داخل ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بھی یہ آگ لگا دی، اتنا بڑا کر دیا۔ میں کبھی سناؤں گا آپ کو کہ حضور علیہ السلام کا مزاج، میں ابھی چلے اگلی سوچ یہ بتاؤں گا، اگر اللہ نے زندگی دی، ایک نیت کریں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بڑا نہ بنائیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بڑا، اللہ کی قسم موت سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت کی معافی سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب چھوٹے مسئلے ہیں۔ یہ کبر ہی تو ہے، نہیں اس نے میرے بارے میں یوں کہہ دیا تو کیا مطلب، میں تو بہت تقوی والا، میں تو بہت عزت والا تھا، اس نے میری عزت پہ کیوں ہوا؟ ہم نہیں ہیں عزت والے۔ ہر ایک کو اپنا اختلاف سب سے بڑا نظر آ رہا ہے، ہر ایک کو دوسرا ناقابل معافی جرم نظر آ رہا ہے، ہر ایک کو اپنے ساتھ کی ہوئی ہر بات کیا نظر آ رہی ہے؟ ناقابل معافی جرم۔ اور اس کی وجہ سے زندگی کے سکون ختم ہے۔ عید آئے گی نا، ابھی آپ یہ بڑوں سے پوچھیں کہ کوئی خوشی ہے؟ بس نہیں، یہ خوشی وہی تھی جو بچپن میں ہم تھے، بس ختم، اب نہیں ہے خوشی، اب تو صرف کھانے ہیں، کپڑے ہیں، بس کپڑے، باقی خوشی اندر کی خوشی نہیں، اندر کی خوشی تو محبتوں سے ہوتی ہے۔ آپ کو، مجھے پتا ہو آپ میرے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، آپ میرے بہت خیر خواہ ہیں اس وقت، اچھا یہ سینوں سے نا یہ نکلتی ہیں، ریزیں نکلتی ہیں، سینہ رکھنے والا آپ سے مسکرا کے بھی ملے گا نا، اثر ہوتا ہے دل پہ۔ میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ قریب میں الحمدللہ لوگ آتے ہیں معاملات کو رکھتے ہیں نا، تو مجھے ایک بہت بڑی چیز حل ہو گئی۔ یہ لوگوں کو جو خواب میں نظر آتا ہے نا فلاں جادو کر رہا تھا، وہ آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے اس کے بارے میں، بہت غور سے سنیے گا یہ بات، آپ کے خواب وہی نہیں ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں نا، مثلا میں سمجھتا ہوں آپ کے بارے میں، یار یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہ یوں ہے، یوں ہے، اب خواب بھی مجھے ایسے ہی آئیں گے کہ آپ آ رہے ہوں گے، میرا گلا دبا رہے ہوں گے، آپ آ رہے ہوں گے اور میرے کوئی تعویذ میرے اوپر کر رہے ہوں گے، اور میں چلا جاؤں گا، میں نے اللہ نے خواب میں دکھا دیا مجھے۔ وہ آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ ان کے بارے میں اچھا سوچنے لگیں گے، اچھا۔ ابھی قریب میں ایک چیز سامنے آئی کہ ایک صاحب نے واقعہ بتایا کہ میں فلاں کو میں نے خواب میں دیکھا، اور میں اتنی خوفناک شکل کے اندر میں نے دیکھا، اور میں جاگتے میں ڈر گیا۔ بات وہی تھی کہ ان سے بن نہیں رہی تھی، اور وہ جو صاحب خواب میں نظر آئے وہ سخت بغض رکھتے تھے ان سے۔ اتنے اثرات ہوتے ہیں خیالی قوتوں کے، اتنے اثرات ہوتے ہیں یہ، پھر ہماری اولادوں میں ہم منتقل کر رہے ہیں لڑائیاں، اللہ اکبر، کاش کہ خود لڑ لڑ کے مر جاتے، اپنی اولادوں کو تو نہ کر، کوئی اپنی اولادوں کو محبتیں سکھاتا۔
محبت کے لیے بہت بڑا سینہ چاہیے ہوتا ہے بھائیوں، بہت بڑا سینہ چاہیے ہوتا ہے. جو برے لگتے ہیں ان کے ساتھ اپنی غلطی پہ آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا نہیں مانے گا، آپ نہ بولیں. آپ تو یہ جو ہے نا، اس لیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو ابدال ہوتے ہیں، ابدال کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہر دور میں 500 کے قریب اللہ والے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ چوٹی کے ہوتے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. کوئی ایک مرتا ہے تو اس کی جگہ اللہ دوسرے کو. وہ کون ہوتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے وہ نہیں ہوتے جو بہت اعتکاف عبادتیں کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جن کے دل بہت صاف ہوتے ہیں، بہت زیادہ دل ان کے صاف ہوتے ہیں. بھائیوں اللہ کے واسطے یار، مر جائیں گے، بہت مشکل ہو جائے گی آخرت میں. آخرت میں جو وزن ہے نا وہ صاف، حضور نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. یہ جو ترازو میں سب سے زیادہ وزن ہوگا یہ کس کا ہوگا؟ اخلاق کا ہوگا، تبلیغ کا نہیں ہوگا، جہاد کا نہیں ہوگا. سب سے زیادہ وزن، حضور کی حدیث ہے اثقل شیء فی المیزان، تمہاری نیکیوں کو جھکانے والے، پلڑا جھکانے والی سب سے وزنی چیز وہ اخلاق ہو. تو کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اختلاف کو دشمنی نہیں بنائیں گے؟ اور کون نیت کرتا ہے؟ حضرت ابو حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے جنتوں کی بشارتیں ہیں دل کی صفائی پر. اچھا میں نے لکھا، میں نے کیا یعنی اچھا جنت میں خوشیاں ہوں گی نا، جنت میں کیا ہوگی؟ اچھا خوشی دلوں کے کینوں کے ساتھ خوشی مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. اس لیے اللہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں کریں گے جب تک کہ سینوں سے پہلے کیا نہ نکال لیں. یہ قرآن میں موجود ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. پہلے تمہارے سینوں سے ہم کینے نکالیں گے، تم سب بھائی بھائی بن جاؤ گے، پھر تمہیں جنت میں داخل کریں. میں نے غور کیا قرآن میں، دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں، قساوت ہے، نفاق ہے، شک ہے، ارتیاب ہے، ہزاروں بیماریاں ہیں دل کی. لیکن صرف 2 بیماریاں ایسی ہیں جس کی اللہ نے ہمیں دعا بنا کے دی ہے. دیکھو یہ دعا مانگا کرو. ایک دلوں کا کینہ اور ایک دلوں کا ٹیڑھا ہونا. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا اور ربنا لا تزغ قلوبنا. 2 بیماریاں دلوں کی اتنی خطرناک ہے، اللہ نے کہا یہ دعائیں مانگا کرو مجھ سے. ربنا لا تجعل. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں 3 مرتبہ حضور نے بشارت دی، یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے. یہ 3 دن تک ایک صحابی پیچھے پڑ گئے کہ یار میں دیکھوں گا یہ جنتی عمل ان کے پاس کون سے. سنا ہے نا آپ نے سب نے، تاکہ پھر میں نہ سناؤں. سنائیں تو کیا عمل تھا؟ دل صاف تھا. اور آپ نے یہ سنا یہ واقعہ، ابو دجانہ ایک صحابی ہیں، بیمار ہوئے اتنا. اچھا یہ جو دل صاف ہوتے ہیں نا، دنیا میں بھی دیکھا ان کا چہرہ موت کے وقت چمک جاتا ہے، کیونکہ وہ دل کی جو صفائی ہوتی ہے نا وہ منہ پہ آ جاتی ہے. یہاں تھے وہ بابا جو ہیں وہ نہلاتے ہیں مردے اتنے سالوں سے، تو ہمارے طلباء کو وہ سکھا رہے تھے. ہمارے طلباء نے ان سے سوال کیا آپ نے کن کی موتیں اچھی دیکھی؟ کہا یہ جو دل کے صاف ہوتے ہیں نا میں نے ان کی موتیں بڑی اچھی دیکھی. ماں کی بھی نفرت، باپ کی بھی نفرت، اولادوں کی نفرت، دوستوں کی نفرت، بھائیوں کی نفرت، بہنوں کی نفرت. بھائی اختلاف تو ہو گئے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ نہیں موافقت کر سکتے. اختلاف تو خلیل اللہ نے بھی کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے نہیں کیا اختلاف. اختلاف تو حضور کا بھی اپنی بیویوں سے ہوا ہے. اختلاف کے بغیر تو دنیا چلی نہیں سکتی. آپ کو میٹھا پسند، مجھے کھٹا پسند. آپ کو پنکھا جو ہے بند کرنا پسند، مجھے پنکھا کھولنا پسند. آپ کو تیز پنکھا پسند، مجھے ہلکا پسند. جہاں جائیں گے اختلاف تو ہوگا. اس اختلاف کو کتنے اچھے انداز میں ہم رکھتے. ایسی دشمنیاں ہیں، شاگرد کا استاد سے اختلاف ہو جائے بس، استاد کا شاگرد سے ہو جائے، پیر کا مرید سے ہو جائے،
امام کا مقتدیوں سے ہو جائے، بس وہ اختلاف دشمنی، اب موت تک کے لیے وہ میرا دشمن ہے۔ جس کو اختلاف نہیں آیا نا، وہ زندگی اختلاف کرنا نہیں آیا نا، وہ زندگی میں کامیاب انسان نہیں ہو سکتا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ موت کے وقت چہرہ چمک رہا ہے، لوگوں نے پوچھا کیا عمل ہے؟ کہا 2 عمل ہے، ایک لایانی باتیں نہیں کرتا، کیونکہ لایانی باتوں سے دل سیاہ ہوتا ہے، بک 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 بک، بس زبان چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے۔ خاموش رہنا سیکھے آج، اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جتنا خاموشی کے اندر امن ہے نا، یہ گھریلو جھگڑے پیچھے زبان ہی ہوتی ہے، کہیں وجہ کوئی بڑی نہیں ہے، بس زبان ہے۔ اور میں نے آپ کو قرآن سے بھی بتا دیا تھا کہ شیطان کن لوگوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے، جن کی زبانیں زیادہ چلتی ہیں نا، ان کے اوپر بھی شیطان ہوتا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ اور فرمایا دوسرا یہ کہ میرا دل مسلمانوں سے صاف ہے۔ حضور کا مزاج بھی یہی تھا، کیا ہے؟ وَاللَّهِ مَنْ انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ، کبھی حضور نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ حضور پہ جادو کیا گیا، اور آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، آپ کو ایک فرشتہ سر پہ، ایک یہاں آ گیا، ہاں بھائی اس بندے کو کیا ہو گیا ہے، اس کو جادو کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ فلاں نے کیا۔ کہاں کیا ہے؟ وہ بھیرے زروان کنواں ہے اس میں کیا ہے۔ اچھا وہ جادو کس میں ہے؟ کنگے میں، اس کے بالوں میں ہے۔ اچھا پھر حضور نے وہ نکلوایا، ایسا خطرناک جادو تھا کہ اس کا جو پانی تھا ایسا تھا جیسے کہ مہندی کا پانی، اور اس پانی سے جو درخت سیراب ہوتے تھے، وہ درخت ایسے خوفناک درخت تھے۔ اب کیا ہوا؟ پتہ چل گیا نا کہ اس بندے نے کیا، پھر تو اس کا تو دشمن بن جانا چاہیے تھا۔ حضور نے موت تک یہ بھی نہیں پتہ چلنے دیا اس کو کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو بتائے تو صحیح، کہا ام اللہ، بھائی مسئلے حل کریں آپ، ام اللہ فقد شفانی واکرہ ان اثیر علی احد من الناس شرا۔ ابو داؤد کی روایت نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ بھائی مسئلہ تھا اب شفا کا، شفا مل گئی، باقی میں فتنے نہیں گئی۔ یہ زبان کھلتی ہے تو فتنہ، تم نے یوں کیا، جب آپ نے یہ بول دیا نا، بس سمجھیے اب نہ ختم ہونے والی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام نے خود صحابہ سے، اچھا غیبتیں کرنا، غیبتیں سننا، حضور کہتے تھے کہ جب میں آیا کروں، بھائی مجھے نہیں سنایا کرو، کسی کی برائی نہیں سنایا کرو، میں چاہتا ہوں جب میں آؤں تو سب کے سے سینے صاف۔ حضور نے فرمایا، آخری بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں، حضرت انس سے فرمایا بیٹا اگر صبح شام تم اس حالت میں رہو، لیس فی قلبک غش لأحد، تمہارے دل میں کسی سے متعلق کینہ نہ ہو، تو ایسا ضرور کر لینا بیٹا، یہ میری سنت ہے۔ حضور کی قلبی سنتیں بھی ہیں، سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ دل بس صحیح۔ اچھا اس کے لیے نا میں کچھ آپ کو سوچے بتاؤں گا، آپ کہیں گے جی کیسے، اس نے تو اتنا ستایا ہے، پھر کیسے، اتنے تو اتنا ستایا پھر کیسے؟ اس کے لیے اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا قرآن میں وَإِمَّا کہ برے کے ساتھ بھی اچھا کرو، لیکن پھر کیا ایسا ہوگا نہیں؟ کیوں نہیں ہوگا کہ شیطان تمہیں کہے گا نہیں 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 نہیں، سب کو معاف کرو پر اس کو نہ کرو۔ اچھا ہمیں معافی سے شیطان کہتا ہے بس ٹھیک ہے، لیکن اس کا جرم قابل معافی نہیں، یہ شیطان کرتا ہے۔ اس کی کچھ سوچیں، آدمی سوچ لے تو اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو سوچے کہ یار یہ جو قرآن میں آتا ہے سب سے اعلیٰ درجے کے اخلاق یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تو کیا میرا اتنا اپنا اسٹیمنا چیک کیا کرے، اخلاق کا اسٹیمنا یہ کس کے پاس ہے؟ بھائی سچ سچ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، یہ اتنا اسٹیمنا آپ میں سے کس کے پاس ہے؟ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، ہاتھ کھڑا کریں۔ اپنے آپ کو چیک کرا کریں میں اپنے اخلاقی کس سطح پر ہوں، چھوٹے کی بھی برداشت کر لینا، اور ایسا ہوگا وہ جو نرم ہوگا نا اس کو سب سنائیں گے، اس کو بھی سنائیں گے، اس کی بیوی بچوں کو بھی سنائیں گے، اس کو سب سنائیں گے۔ جو چھوٹا بنے گا سنے گا، سنے، نبیوں نے سنا ہے، نبیوں نے سنا ہے۔ کسی بات پہ مولانا نے مجھے میسج کیا، سنا دوں آپ کو، نبیوں نے سنا،
یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے سن لینا. اگر سن کے آپ کو برداشت کرنا آ گیا تو اور کیا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کی ایک آیت یاد آئی اور ابن حزم کا یہ قول وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. قرآن کی ایک آیت حضرت نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ بِمَا يَضْرِبُونَ بِمَا يَطْعَنُونَ بِمَا يُقَاتِلُونَ. نہیں کہا مولانا طاری جمی صاحب نے کہا. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کچھ بول کر تمہارے نبی کا سینہ تو سمندروں جیسا تھا لیکن وہ بھی سکڑتا تھا سن کر. پھر ایک بہت بڑے ابن حزم رحم اللہ, انہوں نے کہا جو یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کے طعن اور تنقید سے بچ سکتا ہے وہ دیوانہ ہے. اللہ نہیں بچے, لوگوں نے نہیں کہہ دیا اللہ کی اولاد ہے. قد قیل ان الالہ ذو ولد قد قیل ان الرسول قد کہانا فما نجى اللہ والرسول من لسان الورى فکیف انا. لوگوں نے کہا رسول کو مجنون ہے, ساحر ہے, کاہن ہے. بس ہمارا تو آج سے یہ طے کریں کہ میں اپنا یہ اسٹیمنا چیک کرتا ہوں کہ برداشت کتنی ہے میرے اندر, بس اتنا ہی اچھا میں انسان ہوں. فوراً بھڑک جانا. پتہ ہے ہمارا اسٹیمنا کیا ہے. باپ بھی ڈانٹے گا نا بیٹے کو, اس کو آگ لگ جائے گی. یہ ہمارا حال ہے. کتنا بڑا ہے اللہ رسول کے بعد تو رتبہ باپ کا. تو جس کو باپ کی تنقید برداشت نہیں ہے تو یہ کل کو بیوی جو کرے گی یہ برداشت کر لے گا. کل کو یہ کسی ادارے میں ہوگا تو اس کا ماتحت اس پہ کوئی تنقید کرے گا, برداشت کرے گا. تو پھر یہ کامیاب انسان بن سکیں. استاد کی تنقید برداشت نہیں ہے. استاد کچھ کہہ دے طالب علم کا منہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, آپ کو توفیق عطا فرمائے. آج کی بات کیا ہوئی, اخلاق میں بڑی چیز کیا ہے کہ اختلاف کو زور سے بولیں, اختلاف کو دشمنی نہ بنائیں. چونکہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا تو بس یہ میرا دشمن ہے. دشمن نہ بنائیں. دشمن بنا کے نا آج لوگوں نے اپنی زندگیاں پریشان کی ہوئی ہیں. پتہ ہے کیوں؟ اس کو بھی کاٹ دو, اپنی اولادوں کو کاٹا ہوا ہے دشمن بنا کے, اپنی بہن بھائیوں کو کاٹا ہوا ہے دشمن بنا کے, اپنے خیرخواہوں کو کاٹا ہوا ہے دشمن بنا کے. تو بھئی آپ کی زندگی میں مددگار کم ہو گئے نہیں ہو گئے؟ مسکرانا سیکھو, برداشت کرنا سیکھو, نظر انداز کرنا سیکھو. دشمنیاں زیادہ ہوں گی آپ کی زندگی پریشان. جن لوگوں کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں ان کی زندگی آسان ہوگی؟ نہیں ہو سکتی آسان. تو دشمنی اختلاف کو اول کوشش کریں کہ دشمنیاں نہ پالیں. ہوں گے اس طرح کے لوگ, بس صحیح ہے, لیکن آپ ظاہر نہ ہونے دیں. اگر اللہ پاک نے آپ کے اوپر کوئی چیز کھول دی ہے, اس کا شر کھول دیا ہے, بس آپ ٹھیک ہے, سلام دعا. دیکھیں آپ شیطان ہمیں سجاتا ہے نہیں یہ شرری ہے. میں آپ کو حضور کی اس سے بڑی حدیث کیا ہوگی. آپ نے سنا ہے حضور علیہ السلام ایک کتنا شرری قسم کا انسان تھا کہ حضور نے کہا عائشہ کسی اندر آنے کی جگہ, عائشہ یہ شخص نا بڑا برا آدمی ہے. بعض اوقات یہ اس لیے بتا دیا تاکہ وہ آدمی اس سے بچے. جب وہ آیا حضور اس سے مسکرا کے مل لے. زندگی آسان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی, اس لیے لکھا ہے کامیاب لوگوں کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک خاموشی, ایک مسکراہٹ. کامیاب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دو چیزیں دیتے ہیں, ایک خاموشی اور دوسرے مسکراہٹ. خاموشی سے وہ مسائل سے دور رہتے ہیں, جتنا زبان بند اتنے مسائل سے دور. آپ آفس میں زبان کھولیں گے نا وہ بات بگڑتے 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 کیا کی کیا بن جائے گی. ایک زبان جتنی بند ہوگی بھئی ضروری نہیں ہے ہر ایک کا عیب بتانا. اچھا ایک آخری بات آپ کو میں, یہ بات تو اتنی عجیب ہے, کاش یہ ہمارے گھر کی خواتین کو سمجھ میں آ جائے, جو بہت سمجھ رہی ہیں نا یہ غلط, یہ اتنی عجیب بات ہے, ڈرنا چاہیے. سنیے, آپ میں سے کراچی اجتماع گیا تھا کوئی؟ ہم لوگ نا یہ والی باتیں نہیں سنتے. گیا تھا کوئی؟ تو مولانا عباد اللہ صاحب نے ایک بات کہی تھی, آپ نے سنی تھی؟ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے
اگر تم نے کسی کے بارے میں برا سمجھ، حاجی صاحب یہ فرماتے تھے کہ یہ مثلا ساس نے یوں کہا یہ میری بہو ہے نا یہ بڑی بدتمیز ہے یوں ہے، اس کو برا سمجھ کے چھوڑ دیا تم نے کسی کو، اللہ موت سے پہلے تمہارے اندر وہ بیماریاں پیدا کریں گے۔ سنی تھی کسی نے یہ بات؟ سنی تھی آپ نے؟ اتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ پاک اللہ اپنی مخلوق کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ہم اس کی مخلوق کو فاسق، فاجر، بدکار، فلاں فلاں بنا کے چھوڑ دیا ہم نے اللہ کی مخلوق کو۔ اس کو پیار ہے اپنی مخلوق سے، اس کو برداشت نہیں ہے کہ میری مخلوق کے بارے میں تم جو چاہے سوچتے رہو۔ تو دوبارہ سنیے کیا کہا میں نے، جو اللہ کے بندوں کو اپنے ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، یہ کہہ کے الگ تھلگ کر دے گا کہ ان میں یہ بیماری ہے، ان کے اندر یہ بیماری ہے، اللہ موت سے پہلے اس کے اندر وہ بیماریاں پیدا کرے گا۔ کیا کہا میں نے؟ دہرائیے آپ یہ بات۔ یہ جب سوچیں گے نا آپ تو آپ کانپیں گے، لڑتے ہوئے کانپیں گے، یار میں اس کو برائی کر کے میں اس کو چھوڑ دوں گا نا تو پھر پتہ نہیں میرے اندر یہ چیز نہ پیدا ہو جائے گا۔ دوبارہ بولیے کیا کہا میں نے؟ کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، لہٰذا آج کے بعد سے میں اس سے نہیں ملوں گا، تم میرے گھر میں نہیں آنا، میں تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا، تم مجھے شکل نہیں دکھانا۔ بس آپ تیار رہو، چلو مانا کہ آپ پاک صاف ہے نا، آپ کی نسلوں کے اندر اللہ یہ بیماریاں پیدا کریں گے، پھر دنیا ان کو چھوڑ دے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نے سنا تھا، کس نے سنا تھا؟ یہ اجتماع میں آپ نے سنا تھا؟ یہ مولانا کئی جگہ بیان کرتے اور میں حیران ہوا کہ یہ اللہ والوں کے اوپر یہ علم کھلتا ہے۔ انہوں نے حاجی عبد الوہاب صاحب کے متعلق فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب یہ فرماتے تھے کہ کسی کو کے بارے میں برا خیال کر کے اور یہ سوچ کہ تم اس کو الگ تھلگ کر دو گے، اس کو چھوڑ دو گے، تمہاری نسلوں کے اندر اللہ وہ بیماریاں پیدا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، ہم اپنی طاقت سے نہیں بن سکتے، اے اللہ تو ہی ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، ہماری سوچوں کو مثبت کر دے، ہماری منفی سوچوں سے ہمیں بچا لے، ہمارے بولوں کو مثبت کر دے، ہماری آنکھوں کو یا اللہ عیب جوئی سے بچنا ہمیں نصیب کر دے۔ اے اللہ تیرے بندے، تجھے اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، اے اللہ ہم نے بڑا جرم کیا، ہم نے تیرے بندوں کو حقیر سمجھ کے، کسی مسلمان کے حقیر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کا یہ تکبر ہے، نہ ختم ہونے والا تکبر ہے۔ تیرے نبی نے کہا تھا جس کے دل میں تکبر کا ذرہ بھی ہوگا وہ جہنم میں جلے گا جب تک کہ اس کا تکبر پاک نہ ہو جائے۔ ذرہ تکبر کے ساتھ بھی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اے اللہ ہمارے اندر کے یہ تکبر نکال دے، اے اللہ ہمارے اندر کے یہ تکبر عافیت کے ساتھ نکال دے۔ اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، سخاوت ہو، تیری مخلوق کو اچھا سمجھنا، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا۔ اے اللہ ہم کوشش کریں گے تو ہماری عافیت کے ساتھ تربیت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے نیک بندوں سے جوڑ دے جن کے دلوں میں یہ کیفیات ہوں، اے اللہ اپنے ان بندوں سے ہمیں جوڑ دے، یہ کیفیات تو ہمیں نصیب فرما۔ آمین وصلی اللہ۔